اعلیٰ حضرت نے دین کو، شریعت کو، مذہب کو، اسلام کو، اللہ اس کے رسول کو کبھی نہیں بیچا ہے۔ پیسے کی لالچ میں کبھی کوئی دین کا کام نہیں کیے ہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم ہر کام میں پیسے تلاش کرتے ہیں، نذرانہ کہاں زیادہ ملے گا، پیسہ کہاں زیادہ ملے گا۔ لیکن یاد رکھیے امام احمد رضا خان کبھی پیسے کے عوض میں دین کا کام نہیں کیے۔ امام اہل سنت کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، مٹھائی کا ڈبہ لایا، دعا سلام کا حضرت آپ کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، قبول فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت لیے اور اپنے گھر میں بھجوا دیے بچوں کے ہاتھ سے کہ گھر پہ دے کے آؤ۔ بیٹھ گئے، تھوڑی دیر بعد وہ شخص کہتا حضرت ایک تعویذ چاہیے تھا۔ اچھا، کائے کے لیے تعویذ چاہیے؟ فلاں کام کے لیے۔ ٹھیک ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک تعویذ لکھ کے دی اور ایک بچے کو گھر پہ بھیجا، جاؤ جو ابھی مٹھائی کا ڈبہ بھیجا اسے واپس لاؤ۔ اعلیٰ حضرت وہ مٹھائی کا ڈبہ منگوائے، جو شخص تعویذ مانگ رہا تھا، مٹھائی لے کے آیا تھا، مٹھائی کا ڈبہ لے کے آیا تھا، اسے تعویذ بھی دے دیا اور مٹھائی کا ڈبہ بھی دے دیا۔ وہ شخص کہتا ہے حضور میں آپ سے تعویذ مانگا ہوں، مٹھائی واپس کرنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ کہا نہیں، تم مٹھائی دے کے تعویذ مانگ رہے ہو، تمہاری نیت کیا ہے کیا نہیں مجھے نہیں پتا، لیکن دنیا کہے گی امام احمد رضا مٹھائی کے عوض میں تعویذ بیچ رہا ہے، کبھی مجھے یہ گوارا نہیں، یہ تمہاری مٹھائی بھی لے کے جاؤ، تمہارا تعویذ بھی لے کے جاؤ۔ یہ اعلیٰ حضرت کی تعلیم ہے، یہ اعلیٰ حضرت کی سوچ ہے، یہ ان کی جو فکر ہے۔ کبھی فتویٰ کے جو پیسے کے عوض میں آپ نے فتویٰ نہیں دیے، یہ امیر ہے، یہ غریب ہے، یہ فلاں ہے، یہ صاحب ثروت ہے، یہ صاحب تخت و تاج ہے، نہیں، اعلیٰ حضرت صرف اور صرف اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کام کرتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علم کا کوہ ہمالیہ، جتنے بھی فتنے آپ کے زمانے میں اٹھے یا اس سے پہلے تھے، سارے فتنوں کا سد باب اعلیٰ حضرت نے کیا ہے۔ اور علم کا یہ معاملہ تھا کہ اعلیٰ حضرت جب حرمین شریفین پہنچے، مکہ شریف پہنچے، تو پہنچنے سے پہلے وہاں جو ایک ماحول پیدا کیا کہ اعلیٰ حضرت بدعتی ہے، اعلیٰ حضرت جو ہے سنت سے انحراف کرنے والے، امام احمد رضا ہندی جو ہے الگ فرقے کے ہیں وغیرہ وغیرہ، آپ کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا گیا۔ ہر اچھے انسان کے خلاف پروپیگنڈا پھیلایا جاتا ہے۔ اعلیٰ حضرت کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ جب حرم شریف میں پہنچے تو وہاں کا جو گورنر تھا اس نے اعلیٰ حضرت کو اپنے حراست میں لیا، اپنے تابع میں لیا، کہا کہ آپ کے بارے میں ایسا سننے میں آ رہا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضور کے علم غیب تھا، حضور کے بارے میں آپ اس طرح کہتے ہیں، اور حضور کے بارے میں جو عقیدہ ہے اس کا آپ سد باب کرتے ہیں، اس کی تردید کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہمیں علم غیب کے اوپر کچھ مواد دیجئے، لکھ کے بتائیے، حوالہ جات دیجئے۔ عزیزان گرامی، جب اعلیٰ حضرت حج کو گئے تھے تو کتابیں تو ساتھ میں لے کے نہیں گئے تھے نا، نہ پین ڈرائیڈ کا دور تھا، نہ موبائل، نہ پی ڈی ایف، اور نہ کیا اور نہ کہاں، کسی چیز کا دور نہیں تھا۔ اور سوال بھی علم غیب کے اوپر، قرآن و حدیث سے دلائل دینے ہیں، ثبوتیں دینی ہے، ریفرنس دینی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت تو حج کی تیاری میں گئے تھے۔ جب ان سے سوال ہوا تو کہا کہ ٹھیک ہے، سوال علم غیب کے اوپر ہے، بات مصطفیٰ جان رحمت کی ہے، تو پھر احمد رضا کیسے خاموش رہ سکتا ہے؟ جواب دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا یہ تو بتائیے کہ جواب میں کس میں لکھوں، عربی میں لکھوں کہ اردو میں لکھوں کہ فارسی میں لکھوں، کسی اور زبان میں لکھوں؟ کہا اگر عربی میں لکھے تو اچھی بات ہے، کیونکہ ہمارے لیے عربی زبان آسان ہے، ہماری مادری زبان ہے، ہم عربی زیادہ سمجھتے ہیں، ہمارے لیے سمجھنا آسان ہے۔
وہ لوگ سوچ رہے تھے ہندوستان کا رہنے والا کیا عربی میں لکھے گا، کیا عربی بولے گا، لیکن اللہ اکبر، جن کو علم لدنی حاصل ہو، جن کے دل میں محبت رسول کا شمع جل رہا ہو، اللہ کے عشق کا شمع جل رہا ہو، وہ تو علم کا سمندر ہے۔ اعلیٰ حضرت نے صرف اور صرف ایک بیٹھک میں 7 یا 8 گھنٹے کے اندر کئی درجن صفحات پر علم غیب مصطفیٰ پر کتاب لکھی اور قرآن و احادیث سے ائمہ اربعہ مجتہدین و محدثین کی اقوال سے ثابت کر دیا کہ حضور پاک علیہ السلام کو علم غیب تھا۔ جب یہ لکھ کر گورنر حرم کے حوالے کیا، جب وہ دیکھا، جب وہ پڑھا تو ہکا بکا ہو گیا اور کہنے لگا کہ احمد رضا نے جو لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے، ان کے خلاف جو پروپیگنڈا پھیلایا گیا ہے وہ غلط ہے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ عربی زبان میں دوسرے ملک میں نہ لائبریری ہے نہ کتابیں ہیں، بغیر کتابوں کے ریفرنس دینا، ثبوت دینا، کتابوں کا نام بتانا، حوالہ جات دینا، صفحوں کا نام بتانا، کس امام نے کہاں پہ کیا لکھا ہے، کس محدث نے کس حدیث کی کتاب میں کیا لکھا ہے، کس کے کون راوی ہے، قرآن میں کیا لکھا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، فقہ میں کیا لکھا ہے، کن کے کیا اقوال ہیں، وہ سارے کا خلاصہ اعلیٰ حضرت نے بغیر کتابوں کے سہارے لکھ دیا، دنیا کو بتایا کہ امام احمد رضا کوہ ہمالیہ کا نام ہے، علم کے سمندر کا نام ہے۔ اور پھر صرف مانے نہیں بلکہ وہ لوگ شہدائی بن گئے اور اعلیٰ حضرت کے فتوے کی تصدیق کرنے لگے۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا علم تھا اور اس کتاب کا نام ہو گیا الدولۃ المکیہ۔